بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم اوجری کھانے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کیا اوجری کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری کھانا پسند فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور کی 7 ایسی چیزیں ہیں جو ناپسند تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت یعنی جانور کا جو اگلا حصہ ہوتا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پسند تھا۔ اب ایسی وہ چیزیں جن کو احادیث مبارکہ کے اندر حرام قرار دیا گیا، ان 7 اشیاء کے اندر اوجری کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اب جانور کے اندر وہ 7 چیزیں ایسی کون سی ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ ناظرین محترم، ایک حلال جانور کے اندر 7 ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے ذبح کے وقت جب تکبیر کی جاتی ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ نمبر 2 پہ مثانہ، جہاں پر یہ پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ پھر اس کے علاوہ خصیتین جو ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ پھر پتا اور نر اور مادہ کی جو پاخانے کی جگہ ہیں یعنی پیشاب کی جو جگہ ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ نمبر 7 پہ ہے غدود یا رسولی وغیرہ، یعنی ایسا پھوڑا وغیرہ جو نکل جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو احادیث کے اندر جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر اوجری کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اب ان 7 چیزوں کے اندر جو ایک چیز کامن پائی جا رہی ہے وہ نجاست ہے۔ تو فقہا نے جب ان 7 چیزوں کا ذکر کیا تو ان چیزوں کے اندر جو کامن چیز تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اوجری کو مکروہ تحریمی قرار دیا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر ایک روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری تھی اور انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے باہر تشریف فرما تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف آئے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس عصا کو اپنے گھر رکھا اور پھر دوبارہ مسجد تشریف لے کے گئے۔ اب جو بکری حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذبح کی تھی اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے اپنے لیے یعنی گوشت کا حصہ اپنے لیے گھر میں رکھ لیا، جو بقیہ حصہ تھا وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد تشریف لے کے گئے، حضور نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حل من غدا، کیا دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت اماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئی۔ اب اس پیالے کے اندر کیا تھا؟ اب اس پیالے کے اندر روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے، پھر اس کے اندر جو تھا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسز، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ اوجڑی کے تھے۔ اب حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیالہ پیش فرمایا۔ اب حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیالے میں سے جو اوجڑی کے ٹکڑے تھے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے مبارک دانتوں کے ساتھ ان کو چبانا شروع کر دیا۔ اب عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کو ذبح کیا تھا اس میں سے کچھ حصہ میں نے رکھ لیا اور بقیہ جو حصہ تھا وہ میں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچایا صرف وہی ہے جو تم نے اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو تقسیم کیا۔ اب اس احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اوجڑی کو کھایا جاتا تھا۔ پھر امام فخر الدین رازی نے اس کو ذکر کیا،
فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اوجڑی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ جب راستے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو جب ایک طرف سے حضرت سیدنا فاروق اعظم آ رہے تھے، دوسری طرف سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آ رہے تھے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے راستہ تبدیل کر لیا، ایک سائیڈ پہ ہو گئے، چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم چلتے چلتے پاس آئے، آ کر کہا، اے علی، تم نے میرے سے چہرے کو کیوں موڑ لیا؟ حضرت علی فرمانے لگے، میں اس لیے سائیڈ پہ ہوا کہ آپ نے اوجڑی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں نے سمجھا کہ آپ مجھے دیکھ کر حیا نہ کریں کہ میں نے اوجڑی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کو کہا، اے شیر خدا، اے علی المرتضیٰ، میں اس چیز کو اٹھانے سے حیا کیسے کروں جو ہماری کھانے کی غذا ہے؟ تو ناظرین محترم، پتہ چلتا ہے کہ اوجری جو ہے یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کھائی جاتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے صحابہ کے دور کے اندر بھی اسے کھایا جاتا تھا۔ یہاں پر دو رائے ہیں اوجری کے حوالے سے، بعض نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر اس اوجری کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، اس کی گندگی کو اچھے طریقے سے، جب آپ کو علم ہو کہ اب اس اوجری کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا گیا ہے، تو اس اوجری کو کھانا جو ہے یہ جائز ہے،